أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، مساجدهم عامرة وهي هدى من الخراب وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت عديم السماء من عندهم، تخرج الفتنة وفيهم تعود، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة، اللهم صل على محمد وآله ألف مرة، اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. محترم و معزز و مکرم سامعین و ناظرین گرامی، ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. معزز سامعین کرام، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. یہ مہینہ بہاروں والا مہینہ ہے. ربیع کہتے ہیں بہار کو، اور بہار سرسبز و شاداب چیز کو کہا جاتا ہے. جہاں چاروں طرف ہریالی ہو، انسان کا دل جہاں زیادہ لگے، اس کو بہار کہتے ہیں. اسی لیے ہمیشہ بارش کے موسم کو موسم بہار کہا جاتا ہے کہ بہار کا موسم ہے. عجیب بہار ہوتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اور چاروں طرف ہریالی نظر آتی ہے. ایسے موسموں کے اندر دل بہت لگ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسانیت پر ایک احسان کیا کہ انسانیت کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کی شکل میں بہار لائی. قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی موقع پر الا ماشاء اللہ احسان نہیں جتایا اللہ نے. ہاں یہ کہا کہ میں نے تمہیں فلاں چیز دی ہے، فلاں چیز دی ہے. کبھی احسان جتلایا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے. مگر نبی علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا: اے میرے بندو، میں نے تم پر احسان کیا ہے. ایمان جیسی دولت ملی،
اللہ نے دی احسان نہیں جتایا، کروڑوں انعامات کی اللہ نے انسانیت پر احسان نہیں جتایا، مگر دو جہاں کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اللہ نے کہا اب سن لو میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ کیا کلمات ادا کیے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے میرے بندو، میں نے اپنا حبیب دے کر تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ساری کائنات انہی کے جوتیوں کا صدقہ ہے نا، ساری کائنات۔ جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت زیادہ مشہور اگرچہ ضعیف ہے، نبی علیہ السلام کے ذریعے سے جب دعا مانگی گئی، پوچھا جانتے ہو محمد کون ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ کوئی بہت ہی زیادہ آپ کا مقرب ہوگا، آپ کے قریب ہوگا، اسی لیے تو عرش پر آپ نے نام کے ساتھ لکھا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا ہاں آدم اگر ان کو بنانا نہ ہوتا تو تجھے بھی نہ بنایا جاتا، تیری پیدائش تجھے بنانا بھی انہی کا صدقہ ہے کہ ان کو بنانا ہے، اس لیے آدم بنے، ان کو بنانا ہے اس لیے نوح بنے، ان کو بنانا ہے داؤد و سلیمان بنے، ان کو بنانا ہے ابراہیم و اسماعیل بنے، ان کو بنانا ہے عیسیٰ روح اللہ بنے۔ اگر ان کو نہ بنانا ہوتا تو پھر ضرورت ہی نہیں عیسیٰ موسیٰ کی، اللہ کو نظامی کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقرب نبی کو، اس چہیتے نبی کو، اللہ نے ہر نبی کے ساتھ میں اپنے معاملات الگ رکھے، کسی کو نجی اللہ، کسی کو کلیم اللہ، کسی کو خلیل اللہ، کسی کو روح اللہ، مگر دو جہاں کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا حبیب اللہ، اس سے زیادہ قربت والا کوئی لفظ ہی نہیں ہے، حبیب اللہ، اس سے زیادہ قربت والا کوئی لفظ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے کہا کہ یہ میرا حبیب ہے، یعنی سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ محبوب۔ جب اس نبی کو بھیجا گیا تو کیا اللہ کا یہ حق نہ تھا کہ اللہ احسان جتاتے؟ تو جتایا اللہ نے، کہا کہ میں نے تم پر میرے حبیب کو دے کر احسان کیا ہے۔ یہ مہینہ ہے ربیع الاول کا جس میں ولادت و سعادت ہوئی، تاریخ میں اختلاف ہیں مگر مہینہ یہی ہے ربیع الاول کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں 600 سال کا عرصہ، 600 سال یا 650 سال کا عرصہ کوئی نبی نہیں ہے۔ دنیا کا نظام کیسا تھا؟ ایک نبی آتے، وہ دین کی دعوت دیتے، امت کو دین پر کھڑا کرتے، پھر وہ چلے جاتے، امت تھوڑے دن اس دین پر باقی رہتی، جمی رہتی، جیسے نبی کا زمانہ دور ہو جاتا، نبی کے انتقال کر گئے زمانہ ہو جاتا، امت دوبارہ بے دینی پر آ جاتی، اللہ کو بھول جاتی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے نبی بھیجتے ہیں، پھر وہ نبی آ کر اپنے پہلے باتوں کو یاد دلاتے، پہلی نبی کی باتوں کو یاد دلاتے، لوگوں کو جماتے، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف جوڑتے، پھر وہ جب نبی چلے جاتے لوگ باقی رہتے، پھر بھول جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ 1.25 لاکھ انبیاء تک چلا ہے، 1.25 لاکھ انبیاء۔
اور نبی کی عمریں مختلف، کوئی 500 سال، کوئی 200 سال، کوئی 1000 سال۔ نوح علیہ السلام نے تو 950 سال صرف دعوت ہی دی ہے، اور امت ایسی تھی کہ انبیاء کو برا بھلا کہا جاتا، انبیاء کو ستایا جاتا، بعض انبیاء کو مارا جاتا۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ لمبا، حالات بھی زیادہ، ستایا گیا بھی نوح علیہ السلام کو زیادہ۔ قرآن کے اندر سراسر جو نبی کے زبان سے بد دعا نقل کی گئی ہے وہ نوح علیہ السلام کی بد دعا نقل کی گئی ہے۔ نوح علیہ السلام نے بڑی خطرناک اور عجیب بد دعا کی۔ قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، وَإِن تَذَرْهُمْ لَمْ يُضِلُّوكَ، کہ اللہ اس روئے زمین پر ایک بھی تیرے نافرمان کو باقی نہ رکھ، ایک بھی نافرمان کو باقی نہ رکھ، ساروں کو ختم کر دے۔ ساروں نے تکلیف دینے کی انتہا پار کر دی ہے۔ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ اگر ایک بھی تو چھوڑے گا نسل بڑھائے گا اور وہ پھر نافرمان بنے گی، اللہ اس لیے ایک بھی نافرمان کو باقی نہ رکھے۔ اگر ہر نبی کا وقت مختلف رہا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر دو جہاں کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک، ولادت تک کا جو زمانہ تھا، اسے زمانہ فطرت کہا جاتا ہے، یعنی وحی کا کوئی نظام نہیں، انبیاء کا کوئی نظام نہیں، اور یہ 600 سال کا تقریباً عرصہ تھا۔ اب انسانیت کتنی گمراہی پر آئی ہوگی۔ میں نے حدیث مبارکہ پڑھی آپ حضرات کے سامنے، مشکات شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان، قرب قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا، یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، صرف اسلام کا نام باقی رہے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام کا نام باقی رہے گا، اسلامیت ختم ہو جائے گی، ایمانیت ختم ہو جائے گی۔ لا يبقى من الاسلام الا اسمہ ولا يبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن باقی رہے گا، قرآن کی حقیقت ختم ہو جائے گی۔ مساجدهم عامرة وهي هدى وهي خراب من الهدى، مساجد کے اندر رونقیں ہوں گی، اخلاص ختم ہو جائے گا، للہیت ختم ہو جائے گی، لوگ آئیں گے مگر کسی کے اندر اخلاق اور اخلاص نہیں ہوگا۔ مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، مساجدیں تو عالی شان بنیں گی مگر ویران نظر آئیں گی۔ علماءهم شر من تحت ادیم السماء، لوگ علماء کو آسمان کے نیچے کا سب سے بدترین انسان جانیں گے۔ تخرج الفتنة وفيهم تعود، فتنے ابھریں گے وہیں پر دفن ہو جائیں گے، اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ دوسری حدیث ہے قرب قیامت ساری انسانیت زمانے جاہلیت کی طرف جائے گی، اور زمانے جاہلیت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام کی ولادت تک کے زمانے کو کہا جاتا ہے۔ وہ ایسا زمانہ تھا اہل عرب کے لیے، اہل مکہ کے لیے خصوص اعتبار سے، بلکہ ساری دنیا کے لیے وہ ایسا زمانہ تھا کہ اس سے بدتر زمانہ دنیا نے نہیں دیکھا۔ وہ ایسا وقت تھا کہ اس سے بدترین وقت دنیا نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور نہ قیامت تک دیکھے گی، اللہ ماشاء اللہ کہ قیامت کا وقت آ جائے پھر دوبارہ انسانیت اس کی طرف لوٹ آئے۔ اہل عرب کے اندر ہر طرح کی برائیاں عام، کوئی بادشاہت کا نظام نہیں، دیگر ممالک میں تو بادشاہت ہوا کرتی مگر اہل عرب کے اندر کوئی بادشاہ نہیں۔ اگر کسی کو کہا جاتا انسان حکومت کا بھوکا ہے، اگر اس وقت میں کہا جاتا اہل عرب پر حکومت کرو تو کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، بادشاہ بننے کے لیے تیار نہیں، ایسی جہالت۔
معمولی بہانے سے لڑائیاں سالوں چلتی. اگر آج کا جائزہ لیا جائے تو معزز سامعین و ناظرین کرام ہمیں وہی جاہلیت کا دور نظر آ رہا ہے. مکہ کے اندر کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت، ہر دن کا الگ بت، کھانے کا الگ، پانی کا الگ، خوشی کا الگ، غمی کا الگ، ہر چیز کا ایک الگ بت رکھا ہوا ہے. اور آج کے دور میں دیکھا جائے وہاں پر بتوں کو ظاہری اعتبار سے رکھا گیا تھا، مگر آج انسان دلوں میں بتوں کو لے کر آ رہا ہے. یہ جو وقت چل رہا ہے، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر گھنٹہ ہمیں دور جاہلیت کا یاد تازہ کرا رہا ہے. اور قیامت دور نہیں ہے. انسان سنبھل گیا کامیاب، ورنہ ناکامیابی اس کے مقدر بن جائے گی. معمولی بہانے سے ایسی لڑائیاں چلتی، ایسی لڑائیاں، ایک دوسرے کا ہمیشہ دشمن. خاندانی سردار چلا کرتے، ایک خاندان کا ایک سردار، دوسرے خاندان کا دوسرا سردار. چونکہ پانی پلانے کے لیے اونٹوں کا رواج تھا، کنویں بہت کم ہوا کرتے. اگر کسی چھوٹے خاندان کا اونٹ بڑے خاندان کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیتا، اس پانی پینے کی وجہ سے سالوں سال جنگیں لڑی جاتی، کئی لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں. وجہ کیا؟ کہ ہمارے اونٹ سے پہلے فلاں کم حیثیت کے خاندان والے کے اونٹ نے کیسے پانی پی لیا. اس گھر کا بڑا فرد جو ہوتا ہے جب مرنے لگتا، وہ کہتا فلاں خاندان سے ہماری دشمنی ہے، بچوں کو بلا کر وصیت کرتا کہ فلاں سے میری دشمنی ہے، اس دشمنی کو باقی رکھا جائے، ختم نہ کیا جائے. آج بھی ہوتا ہے نا، بھائی بہن میں لڑائی ہو گئی، بہن کہتی ہے میرے مرنے کے بعد میرے بھائی کو میری میت پر نہ آنے دیا جائے. بھائیوں میں لڑائی ہو گئی، چھوٹا بھائی بڑا بھائی میں لڑائی ہو گئی، چھوٹا یا بڑا کہتا ہے کہ میں مر جاؤں، میرے بھائی کو نہ آنے دیا جائے. اور تم کبھی میری اولاد، اگر تم اس کے گھر گئی تو تم میری اولاد نہیں. آج ہو رہا ہے کہ جو بھائی کے جنازے پر بھائی جانے کے لیے تیار نہیں اور اپنے اولاد کو پابند بنا رہا ہے، اگر تو میرے بھائی کے میت پر جائے گا میرا مرا ہوا منہ دیکھے گا. یہ تمام چیزیں دور جاہلیت کی ہیں. شراب اتنی عام، نشہ اتنا عام کہ جس گھر میں جتنی زیادہ شراب وہ اتنا زیادہ معزز انسان. جس گھر میں جتنی پرانی شراب وہ خاندان، وہ گھر اتنا معزز سمجھا جاتا تھا. پانی کا استعمال تو ان کے رواج میں نہیں تھا، ہر جگہ شراب کا استعمال. اتنی شراب کے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جب شراب مکمل طور پر، اس لیے اللہ نے ان لوگوں کو شراب چھڑانے کے لیے ایک ہی دفعہ حکم جاری نہیں کیا، بلکہ 3 سے 4 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کرتے پھر جا کر کہا کہ شراب حرام ہے. اتنے زیادہ شوقین شراب کے. نبی علیہ السلام نے جب شراب کو حرام قرار دیا تو صحابہ نے اپنے گھروں سے پرانی شرابوں کو ایسا بہایا کہ گلیاں بھیگ گئیں. ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بارش کا پانی جا رہا ہے. ہر برائی عام، زنا عام، باندیوں کا فروخت کرنا، باندیوں کو جسم فروشی پر زور دینا، یہ تمام چیزیں عام تھیں. آج دیکھیں بازاروں میں عورتوں کو بیچا جاتا ہے، عورتیں خود اپنے آپ کو بیچ رہی ہیں. یہ زمانے جاہلیت کا یہ ملتا جلتا فیصلہ ہے. اس وقت میں باندیوں کو بھی جسم فروشی کے لیے رکھا جاتا. لوگ باندیاں خریدتے، عورتیں خریدتے، اچھی خوبصورت لڑکیوں کو خریدا جاتا اور انہیں جسم فروشی پر لگایا جاتا ہے. ایسا نظام دور جاہلیت میں تھا کہ اگر کوئی لڑکی بالغ ہو جاتی، ایک تو لڑکی کی پیدائش کو سب سے برا جانا جاتا، سب سے برا
اگر ان کے نزدیک کوئی بات ہوتی کسی کے گھر میں لڑکی کی پیدائش کا ہو جانا، یہ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے عورت کو وہ مقام دیا، وہ مرتبہ دیا، اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ جنت کو لا کر قدموں میں تھما دیا۔ مشہور حدیث ہے الجنت تحت اقدام الامہات، عورتوں کو یہ مقام دیا۔ بیٹیوں کو چونکہ ذلیل سمجھا جاتا، حقیر سمجھا جاتا، بیٹی کی پیدائش سے باپ کا سر اونچا نہیں بلکہ نیچا ہو جاتا، اور باپ اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرتا، جیسے ہی ہاتھ میں بیٹی آتی لے جا کر اسے دفنا دیا جاتا زندہ۔ قرآن نے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ بچیوں کو لڑکی پیدا ہو گئی تو لے جا کر اسے دفنا دیا، لے جا کر اسے دفنا دیا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے انہوں نے ایسا کر کے 70 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا، 70 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا۔ اگر کسی وجہ سے لڑکی رہ گئی، جب وہ بالغ ہو جاتی تو اس کے گھر کے سامنے ایک کپڑا لٹکا دیا جاتا، لال رنگ کا کپڑا لٹکا دیا جاتا۔ یہ علامت تھی کہ فلاں گھر کی لڑکی بالغ ہو چکی ہے، وہ مرد کے استعمال کے قابل ہو چکی ہے، جو جانا چاہے جا کر اپنا مکالا کر سکتا ہے۔ لوگ سسر بننے میں اتنی گھن محسوس کرتے، شرم محسوس کرتے کہ کوئی میرا داماد بنے۔ اور ایک بات عجیب آپ کو بتاؤں کہ عورتوں کے ساتھ اتنا زنا عام کہ جب بچے کی کسی لڑکی کے گھر میں ولادت ہوتی تو وہ لڑکی ہر فرد کا جو اس کے ساتھ میں اس نے زنا کیا ہے اس کا نام لکھ کے رکھتی۔ ولادت کے بعد تمام کو بلایا جاتا، بچے کا چہرہ جس انسان سے میچ ہوتا اس کے ہاتھ میں بچہ تھما دیا جاتا۔ ایسی جہالت کا موقع، ایسی جہالت کا وہ دور تھا۔ آج آپ دیکھیں 1500 سال کے بعد میں بھی جہاں وہاں لڑکی کو منحوس سمجھا جاتا، یہاں پر بھی منحوس سمجھا جا رہا ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں لڑکی کی ولادت ہوتی ہے اللہ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام آتا ہے۔ لڑکے کی پیدائش پر یہ خوشخبری نہیں سنائی گئی، لڑکی کی پیدائش پر سنائی گئی۔ اور لڑکیاں رحمت ہیں، رحمت۔ لڑکے نعمت ہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لڑکیاں اللہ کی طرف سے رحمت ہے، جب اس کی پیدائش ہوتی ہے تو رحمت بن کر آتی ہے، اور لڑکے نعمت ہیں۔ یاد رکھیں مرنے کے بعد ہر نعمت کا سوال ہوگا، ہر نعمت کا سوال ہوگا۔ اس میں اولاد بھی آ گئی، اگر اللہ نے کسی کو بیٹے دیے ہیں تو ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور لڑکیاں رحمت، سوال نہیں، رحمت کا کوئی سوال نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا جہالت کے موقع کو دیکھ کر کہ اگر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی، اس نے اس کی دینی تربیت کی، دینی تعلیم سے اسے آراستہ کر کے نکاح کر دیا، وجب الجنہ، جنت اس پر واجب ہو گئی۔ اگر کسی کے گھر میں 2 ہے وہی معاملہ، 3 ہے وہی معاملہ۔ اور یہاں تک نبی علیہ السلام نے فرمایا بچی کی پیدائش ہو گئی، باپ کا انتقال ہو گیا، بھائی نے اگر ذمہ داری سنبھالی ہے تو اس پر بھی جنت واجب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عورتوں کا یہ مقام بیان فرمایا، وہ مقام عطا فرمایا، جیسے میں نے کہا کہ جنت کو لا کر قدموں کے تلے رکھ دیا۔ آج بھی لوگ لڑکی کی پیدائش کو منحوس سمجھتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ لڑکا ہونا تھا لڑکی ہو گئی۔ اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، لڑکی کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اور اس وقت میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آج پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کیا جاتا، آج ماں کے کوکھ میں ہی دفن کیا جا رہا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے جب پتا چلا کہ کوکھ میں لڑکی ہے، کہتے مار دو، ضرورت نہیں ہے، ختم کر دو۔
लड़का है तो बोलो छोड़ देंगे, लड़की तो जरूरत नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रिस्क के डर से औलाद को कत्ल कर देना ये सबसे बड़ा गुनाह है। हम लोग ये समझते हैं कि लड़की पैदा हो गई, खर्चा बढ़ गया, अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। लड़के की पैदाइश में हम सोचते हैं कि कोई खर्चा नहीं है, ये तो कमाई का जरिया है, ये तो कमाई का जरिया है। क्यों? जब बड़ा होगा जहेज के नाम पर लाखों रुपए हम लूट सकते हैं, अगर लड़की होगी तो देना पड़ेगा। ये सोच हमारी गंदी है, ये सोच हमारी गंदी है। तो आज लड़कियों को कोख में दफन किया जा रहा है, जिंदा मारा जा रहा है। याद रखें, कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों को जिनको पेट में मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, या फिर उन बच्चियों को जिसको ज़माने जाहिलियत के अंदर दफना दिया गया था, तमाम को बुलाएंगे और ये बच्चे उन वालिदैन के बारे में शिकायत करेंगे, कहेंगे या अल्लाह हमारा कत्ल इसलिए हुआ कि हम अल्लाह ने आपने हमें लड़की बनाया था, ये हमारे कातिल हैं, ये हमारे कातिल हैं, आप इन्हें जहन्नम में डालिए। अल्लाह तबारक व तआला, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, जिनके बच्चे पैदा हो गए, बचपन में मर गए, कल कयामत के दिन वो बच्चे झगड़ेंगे अल्लाह से, या अल्लाह मुझे मेरे माँ बाप के साथ में रहना है, आप उन्हें मेरे साथ जन्नत में भेजिए। उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह इन बच्चों की बातों को सुनकर वालिदैन पर अगरचे जहन्नम वाजिब, फिर भी अल्लाह जन्नत के फैसले फरमाते हैं। अगर यही बच्चे कहें या अल्लाह ये मेरे कातिल हैं, इन्होंने मुझे कोख में कत्ल किया है, मेरी जिन्स समझ सोचकर जब पता चला कि मैं लड़की हूँ, इन्होंने अपने माँ की कोख में मुझे कत्ल किया है, या अल्लाह जहन्नम में डाल दे, क्या अल्लाह नहीं सुनेंगे? जब फरियाद पर जन्नत मिल सकती है तो फिर एहतिजाज पर जहन्नम भी मिल सकती है। याद रखें, आज मारा जा रहा है, लड़कियों को ना कत्ल किया जा रहा है। कुरान ने कहा वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, और ये बच्चे लड़कियां लड़ेंगी और कहेंगी अल्लाह ये हमारे कातिल हैं, जहन्नम में इनका मुकद्दर होना चाहिए। ज़माने जाहिलियत के अंदर ये बात आम थी। एक सहाबी हैं हजरत दिहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए और आकर इस्लाम कबूल कर लिया था उन्होंने, रोने लगे। या फिर कोई और साहबी आकर रो रहे हैं, अल्लाह के नबी मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, क्या अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर देंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बताओ तो सही तुमने क्या गुनाह किया है। कहने लगे गुनाह तो बता नहीं सकता मगर बहुत बड़ा गुनाह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या तुम्हारा गुनाह इतना बड़ा है कि जमीन भर जाए? कहा कि उससे भी ज्यादा बड़ा। कहा कि जमीन और आसमान की खला भर जाए? कहा कि उससे भी ज्यादा बड़ा। कहा कि क्या तुम्हारा गुनाह इतना बड़ा है कि अर्श मुअल्ला तक पहुंच जाए? कहने लगे अल्लाह के नबी मेरा गुनाह उससे भी बड़ा है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम्हारा गुनाह इतना बड़ा है कि अल्लाह की रहमत से ज्यादा बड़ा हो गया? कहने लगे वो तो मैं नहीं जानता मगर मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। और रो रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा बताओ तुमने क्या गुनाह किया है? तो सहाबी कहते हैं अल्लाह के नबी ज़माने जाहिलियत के अंदर जब ईमान हमारे जिंदगियों में नहीं था, इस्लाम हमारे जिंदगियों में नहीं था, मैंने 70 लड़कियों को जिंदा दफन किया है। और एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मुझे कहीं सफर में जाना था। जब मैं सफर के लिए निकला, लंबा सफर हुआ करता, वक्त का कोई पता नहीं चलता कब आएंगे, कोई खबर नहीं होती। कभी 2 साल लग जाते, कभी 3 साल लग जाते, कभी 4 साल लग जाते। सफर में कोई निकलता, आने तक कोई भरोसा नहीं, जिंदा है भी या मर गया वो भी पता नहीं चलता। क्योंकि आज जैसा जमाना उतना ज्यादा फास्ट नहीं चल रहा था। घोड़ों की सवारी, ऊंट की सवारी, दूर दराज का सफर हुआ करता। तो सहाबी कहते हैं कि मेरी बीवी हामिला थी और विलादत करीब थी। तो सहाबी ने कहा कि देख अल्लाह की बंदी मैं जा रहा हूँ सफर में, कितना वक्त लगेगा पता नहीं है।
جب گھر میں بچے کی پیدائش ہو جائے، اگر لڑکا ہے تو سارے محلے کو دعوت دینا، اونٹ ہے اونٹ ذبح کر کے سارے محلے میں گوشت تقسیم کرنا، اور اگر لڑکی پیدا ہو گئی تو اس کو ویسے ہی دفن کر دینا۔ شوہر نے یہ بات کہی اور سفر میں چلے گئے، اور سفر اتنا لمبا تھا کہ 3 سے 4 سال کا عرصہ ہو گیا، اور واقعی اللہ نے گھر میں لڑکی کی پیدائش کی، اور لڑکی بڑی پیاری اور بڑی خوبصورت لڑکی تھی۔ جب ولادت ہوئی تو ماں ڈر گئی کہ گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے، کوئی اس کے باپ کو اگر بتا دے گا تو بچی کو زندہ دفن کر دے گا، کیا کروں؟ ماں سوچ میں پڑ گئی۔ ابھی ولادت ہوئی ہے، جیسے آج کی لڑکیاں بھی جب وہ ولادت کا مرحلہ طے کرتی ہے، جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ تیرے بطن سے لڑکی ہوئی ہے تو ایک ٹینشن سوار ہو جاتا ہے، پتہ نہیں شوہر خوش ہوگا یا ناراض ہوگا۔ جب تک شوہر آ کر تسلی نہ دے دے کہ چلو جو بھی ہو ہمیں منظور، تب تک اس بیچاری پر دو غم سوار ہوتے ہیں، ایک تو موت کی حالت اس سے لڑنا، اور دوسرا لڑکی کا پیدا ہونا۔ آج عورتیں بھی اس کو بوجھ سمجھنے لگتی ہیں، بیچاری ٹینشن میں رہتی ہے، اگر شوہر آ کر دلاسا دیتا ہے تو ذرا خوش ہوتی ہے، ورنہ بیچاری کو من نہیں کرتا کہ شوہر کے گھر واپس چلے جائیں۔ آج تک اس مسلمان دور جاہلیت سے نکلا نہیں ہے، بلکہ اور زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو ماں کے اوپر ایک ٹینشن سوار تھا۔ بہن کو دیکھنے کے لیے دوسری بہن آئی جو بیوہ تھی، اس نے کہا دیکھ میرے شوہر نے تو یوں کہہ کے گیا ہے کہ اگر لڑکی ہے تو دفن کر دینا، اور یہ بچی میری بچی ہے، میں کیسے دفن کر سکتی ہوں؟ تیرے گھر کوئی اولاد نہیں، یہ بچی کو تو پال لینا۔ میرا شوہر کہہ دے گا میں کہہ دوں کہ میں نے دفن کر دیا ہے، اور اپنی بہن کو اس بیٹی کو دے دیا۔ بہن چونکہ بیوہ تھی لے کر چلی گئی، پرورش کرتی رہی۔ 3 یا 4 سال کے بعد یہ جب آیا تو پوچھا کیا ہوا؟ کہا لڑکی ہوئی تھی میں نے دفن کر دیا۔ شوہر خوش ہو گیا کہ بہت اچھا کام کیا تو نے، مگر چونکہ بہن کے ساتھ میں وہ بچی بھی کبھی کبھی اس گھر میں آ جایا کرتی، اور بچی کا لگاؤ اس کی ماں سے تھا ہی تھا۔ جب یہ گھر آیا تو بچی اس سے بھی ملنا جلنا شروع کر دیا بچی نے، اور اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، اس کے ساتھ دل لگانا شروع کر دیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس بچی پر مجھے بڑا پیار آنے لگا، اتنی پیاری بچی تھی۔ میں جب واپس آتا کسی کام سے سب سے پہلے اس بچی کو دیکھنے کا میرا دل کرتا، اور میں اس بچی کے ساتھ میں کھیلا کرتا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا، بچی میرے سینے پر چڑھ کر مجھے ابو ابو کہہ کر میرے ساتھ کھیل رہی تھی۔ عرب کا رواج ہے کہ چاچا کو بھی ابا کہا جاتا ہے، تو ابو ابو کہہ کر میرے سینے پر کھیل رہی تھی، مجھے بڑا پیار آ رہا تھا۔ میری بیوی نے جب دیکھا کہ ان دونوں کی محبت اب حد سے بڑھ گئی ہے، بیوی نے ہمت کی اور جا کر کہا کیا جانتے بھی ہو جس بچی کے ساتھ تم کھیلتے ہو کس کی بچی ہے؟ کہا کس کی بچی ہے؟ کہا کہ وہ میری بچی ہماری بچی ہے، تم ہی اس کے حقیقی باپ ہو۔ وہ صحابی کہتے ہیں جب میں نے سنا میرا چہرہ بدل گیا، مجھے غصہ آ گیا کہ میری بچی کیسے زندہ رہ گئی، اس کو دفن کیوں نہیں کیا گیا؟ تو میں نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے چند دنوں کے بعد اپنی بیوی سے کہا کہ بچی کو تیار کر دینا، نئے کپڑے پہنا دینا، میں اپنی بچی کو گھما کر لاؤں گا۔ بعض روایتوں میں کہ ابو جہل کو پتا چلا تو ابو جہل نے دھمکی دی کہ تیرے گھر بیٹی ہے، مجھے پتا چلا ہے، اگر اپنی جان کی اپنے بیوی کے جان کی سلامتی چاہتا ہے اس بچی کو اسی وقت میں زندہ دفن کر دینا۔ کیونکہ بیوی نے محبت دیکھی تھی، بیوی اس محبت کے جھانسے میں آ کر بچی کو تیار کرتی ہے اور کہتی ہے جا تیرا باپ تجھے گھمانے لے جا رہا ہے۔ یہ کہہ کر بچی کو حوالے کیا، بچی اپنے باپ کے ساتھ جانے لگی۔ باپ نے کھودنے کا آلہ لیا اور ایک برتن لیا اور لے کر چلنے لگے، چلتے چلتے جنگل بیابان کی طرف چلنے لگے۔ وہ صحابی خود فرماتے ہیں میری بچی نئے کپڑوں میں اور بھی زیادہ حور پری نظر آ رہی تھی، اس کے چہرے پر حسن ایسا تھا، اس کے لباس کو، اس کے چہرے کو دیکھتا دل کرتا کہ محبت کروں، مگر میں اپنے رسم و رواج سے مجبور تھا کہ اسے دفن کرنا ہے۔
बच्ची मेरे अभी आगे दौड़ती, कभी पीछे दौड़ती, मेरे साथ खेलती। खेल खेल में जंगल बेअबान उस जगह में पहुंचा जहां पर इस बच्ची को मुझे दफन करना था। मैंने बच्ची को एक जगह साए में बिठाया और मैं गड्ढा खोदने लगा। जमीन चूंकि रेतीली थी, मैं जब ताकत से मारता वो रेत के जर्रात मेरे दाढ़ी में पड़ते। बच्ची दौड़ कर आती, कहती अब्बा जी आपके दाढ़ी में मिट्टी घुसी है। मेरी दाढ़ी को झाड़ती और अपने नए कपड़ों से मेरे पसीने को पोंछती। अल्लाह के नबी मुझे रहम नहीं आया। फिर मैं बच्ची को दूर भेज देता, यहाँ तक कि मैंने गड्ढा खोद दिया और गड्ढा तैयार हो गया। बात जगह तो लिखा है कि वो बच्ची अपने मासूम नन्हे नन्हे हाथों से मिट्टी उठा कर ले जाकर बाहर फेंका करती है, मगर उस बच्ची को पता नहीं था कि उसके साथ में क्या होने वाला है। जब गड्ढा मुकम्मल हो गया, मैंने अपनी बच्ची को आवाज दी। बच्ची समझी कि अब्बा मेरे साथ खेल रहे हैं, मुझे गले लगाने के लिए बुलाया जा रहा है। बच्ची दौड़ कर बाएं फैला कर आई और मेरे गले लगने के करीब थी। मैंने धकेल कर उसे गले में गिरा दिया। जैसे ही बच्ची गड्ढे में गिरी है, बच्ची की चीखें निकल गई। कहने लगी अब्बा जान आपने क्या कर दिया, मेरी क्या गलती है। बच्ची को समझ आ गया कि मेरा आखिरी वक्त है, अब मुझे मरना पड़ेगा। जैसे और बच्चियां दफन हुई हैं, आज मुझे दफन होना पड़ेगा। मगर बच्ची अपनी तोतली जुबान में कहती है अब्बा जान मेरी क्या गलती थी कि आज मुझे मारा जा रहा है। आज जो आपने औरतों के पेट में बच्चियों का कत्ल करते हैं, कल कयामत के दिन ये बच्चियां यही सवाल करेंगी हमारा क्या गुनाह था कि हमें कत्ल किया गया, हमें जिंदा मार दिया गया, माँ की कोख से दुनिया में आने तक नहीं दिया, हमें हमारी क्या गलती थी। अपनी तोतली जुबान से वो कहती रही, रोती रही। वो कहते हैं अल्लाह के नबी मुझ पर रहम नहीं आया, मेरा दिल सख्त पत्थर के मानिंद हो गया था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह रोते रहे, लिखा है दाढ़ी मुबारक तर हो गई आंसुओं से। सहाबी कहते हैं मुझे तरस नहीं आया, मैं देख रहा हूँ कि फूल जैसी बच्ची गड्ढे में बिलक रही है, मुझसे वो बका कर रही है, मुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांग रही है। मुझे तरस नहीं आया, मैं मिट्टी डालता गया यहाँ तक कि उसकी आवाजें मेरे कानों से दूर हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिचकियां बन गई, रोने लगे। अल्लाह के नबी और मैंने उस मिट्टी को दबाया यहाँ तक कि वो आवाज का एहसास तक ना हो, और मैंने अपने हाथों से अपनी बच्ची को मैंने जिंदा दफन कर दिया। अल्लाह के नबी अब मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मगर वो चीखें मेरे कानों में आती हैं, वो आवाजें मुझे सताती हैं। अल्लाह के नबी क्या मेरी मगफिरत हो सकती है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आयत आई, या इबादी अल्लज़ीना अस्रफू ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, छह मेरे बंदो मेरी रहमत से मायूस न होना, मेरी रहमत तुम्हारे गुनाहों से ज्यादा वसी है। तुमने इस्लाम कबूल कर लिया, तुम मुसलमान बन गए, तुम्हारे सारे गुनाह माफ हैं। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते जाते कि तुमने क्या कर दिया, और वो सहाबी भी रोते जाते कि अल्लाह के नबी मुझसे ये बड़ा गुनाह हो गया। इस जमाने जाहिलियत के ये काम थे, आज दुनिया दोबारा उसी तर्ज पर चल पड़ी है, जैसे मैंने हदीस मुबारक का बयान की, याती अलन्नासी ज़मानुन ला यबक़ा मिनल इस्लाम इल्ला रस्मु, क़यामत के करीब इस्लाम का नाम बाकी रहेगा, हकीकत खत्म हो जाएगी। वला यबक़ा मिनल कुरान इल्ला रस्मु, कुरान बाकी रहेगा, कुरान की हकीकत खत्म हो जाएगी। मसाजिदुहुम आमिरतुन, मसाजिदें तो बड़ी नजर आएंगी, उसके अंदर रौनकें होंगी, उससे इखलास खत्म हो जाएगा, वो वीरान पड़े होंगे। उलमाउहुम शर्रुम मिन तहति अदीमिस समा, लोग उलमा को दुनिया का सबसे बदतरीन इंसान समझने लगेंगे। तखरुजु फितनतु फीहिम ताऊद, इसलिए फितने उन्हीं से निकलकर उन्हीं में दफन हो जाएंगे और इंसान ईमान से हाथ धो बैठेंगे। ये वही जमाना है, इसलिए हमें उस जमाने जाहिलियत की तरफ लौटना नहीं है। इस्लाम ने उन लोगों को जिनके अंदर इतनी खराबियां थी, उसके बाद में ईमान ने, इस्लाम ने ऐसा निखारा, ऐसा चमकाया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं असहाबी कन्नुजूम, मेरे तमाम सहाबा सितारों के मानिंद हैं, क्योंकि उस वक्त में
جب اتنی زیادہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، ستاروں کو دیکھ کر راستہ تلاش کیا جاتا، منزلیں تلاش کی جاتی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اہتدیتم اقتدیتم، کہ میرے کسی ایک صحابی کے بھی طرز پر تم زندگی گزارو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ قرآن نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان قبول کرنے میں پہل کیا، جو ان کے نقش قدم پر چلا وہ کامیاب ہو گیا۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے جزاؤہم عند ربہم جنات تجری من تحت الانہار، کہ ان کو ایسا مقام دیا جائے گا، ایسا ٹھکانہ دیا جائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ الغرض اللہ نے جب ایسی تاریکی کو دیکھا، ایسی ظلمت کو دیکھا، اللہ نے ارادہ کیا کہ اس زمین پر دوبارہ بہار لائے جائے، اس زمین کے اندھیرے کو ختم کیا جائے، اس زمین کی گندگی کو ختم کیا جائے، اس زمین کو سرسبز و شاداب کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے لیے ربیع الاول کے مہینے کا انتخاب کیا۔ فیصلہ بھی کتنا اعلیٰ تھا، مہینہ بھی کتنا اعلیٰ تھا، وہ آمد بھی کتنی اعلیٰ تھی، جس کی آمد کی وجہ سے ساری دنیا کے اندھیرے کو ختم کرنا تھا۔ تو پھر اللہ احسان کیوں نہیں جتاتے؟ اللہ کو تو احسان جتانا تھا، اسی لیے اللہ نے احسان جتایا۔ لقد من اللہ، اے لوگو، اے میرے بندو، علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے اپنا حبیب دے کر تم پر احسان کیا ہے۔ جیسے باپ اپنے بچے کو گھر دے کر احسان جتاتا ہے، جیسے باپ اپنے پرورش پر احسان جتاتا ہے، اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر کہا اے لوگو، میرا تم پر احسان ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو تمہارے لیے چنا ہے اور تمہیں ان کا امتی بنایا ہے۔ میرا تم پر یہ احسان ہے، تم اس احسان کو مانو۔ وہ نبی آئے، ان کا آنا ایسا مبارک، آنے سے 50 دن پہلے ایک معاملہ پیش آیا جس کو فیل ہاتھی والا معاملہ کہا جاتا ہے، ابرہا کا، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ یہ سارا واقعہ ہے۔ ابرہا بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس نے مکہ کو تو کعبۃ اللہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا اس جگہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے جس جگہ میرا حبیب آ رہا ہے، جو اللہ سے مقابلہ کرتا ہے، اللہ اسے اس کے انجام تک پہنچاتے ہیں، اور اللہ نے ابرہا کو بھی پہنچایا۔ کیا معاملہ ہوا اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ظالم بادشاہ کو ختم کیا، بڑے بڑے ہاتھیوں والے کو ختم کیا، انشاءاللہ اگر موقع ملا اگلے جمعے بیان کیا جائے گا۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دور جاہلیت سے نکل کر دور اسلام میں آنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، جاہلیت کے خرافات سے نکل کر جو مذہب اسلام نے ہمیں سکھایا ان چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔